بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں سب کی خدمت میں سلام بھی عرض کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگیاں دیں اور آپ کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ خوشیاں آپ کو نصیب فرمائے. اس وقت پاکستان کے حالات جس طرح بنے ہوئے ہیں اس پر دل بہت پریشان تھا. دعا تو ہر وقت یہی کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ اس ملک کو قائم دائم رکھیں اور اس ملک کی آپ خود ہی حفاظت فرمائیں. لیکن میں نے سوچا کہ چلے اگر میں پریشان ہوں تو یہ آپ سے بھی شیئر کر لوں یہ باتیں چاندے. دیکھیں اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے سیاسی حالات انتہائی گمبھیر ہوتے چلے جا رہے ہیں. سیاست کا اور معیشت کا چولی دامن کا ساتھ ہے. اگر ملک کے اندر سیاسی استحکام ہوگا تو ملک معاشی طور پر بھی آگے بڑھتا چلا جائے گا. لیکن اگر خدا نہ خواستہ سیاسی طور پر استحکام نہیں ہوگا تو پھر معیشت ریورس گیئر لگا لے گی جس طرح کہ آج کل لگا ہوا ہے. ڈالر کی قیمت آپ دیکھیں کہاں پہ جا رہی ہے. اسٹاک ایکسچینج بیٹھتا جا رہا ہے. آئی ایم ایف کا معاہدہ جو ہے وہ بھی کھٹائی میں پڑا ہوا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج ہوش کی ضرورت ہے, جوش کی ضرورت نہیں ہے. آج تمام ملکی ادارے بھی اور تمام سیاسی پارٹیاں بھی آپس میں سر جوڑیں اور اس انتشار کو ختم کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں عجیب و غریب حالات بنے ہوئے ہیں کہ ایک وہ شخص جس نے اس ملک کے 22 کروڑ عوام کے دامن میں خوشیاں بکھیری, اس ملک کو ایٹمک ملک بنایا, اس ملک کے اندر شاہراہیں جو ہیں بڑی بڑی تعمیر کر دی, ایئرپورٹس بن گئے, ملک ترقی کرنے لگا, طلباء کو وظائف دیے جاتے تھے, لیپ ٹاپ دیے جاتے تھے, ہسپتالوں میں دوائیاں مفت کر دی گئی تھی, لیبارٹریز مفت کر دی گئی تھی, بچوں کی تعلیم مفت کر دی گئی تھی, بچوں کو وظائف دیے جاتے تھے اور ہنستا بستا گھر اجڑتے اجڑتے اجڑ ہی گیا. اور وہ شخص جس نے 2014 میں دھرنے کی بنیاد رکھی, اس شخص نے نعرے لگا 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 کر قوم کو پیچھے لگا لیا. اس کے بعد اس حکومت کو گھر بھیجا گیا. پھر 2018 کے انتخابات ہوئے. پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ انتخابات کس طریقے سے ہوئی ہے, پوری دنیا جانتی ہے. عمران خان صاحب برسر اقتدار آ گئے. تقریباً 4.25 سال تک وہ اقتدار میں رہے اور جو انہوں نے بویا تھا وہ آج ہماری حکومت کاٹ رہی ہے, ہماری پارٹی کاٹ رہی ہے. عجیب دستور زمانہ ہے کہ جو شخص ہیرو ہونا چاہیے تھا اس کو زیرو کر کے رکھا ہوا ہے اور جس کو زیرو ہونا چاہیے تھا اس کو ہیرو بنا کے رکھا ہوا ہے. یہ ہے ہمارے حالات. وہ ایوب خان کے دور میں سردار بہادر خان ان کے بھائی تھے, وہ بھی قومی اسمبلی کے ممبر تھے, تو انہوں نے وہاں پر ایک دفعہ تقریر کرتے ہوئے اسمبلی میں کہا کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستہ کیا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ آج تمام اداروں کی ذمہ داری بھی بنتی ہے, پولیٹیکل پارٹی کی ذمہ داری بھی بنتی ہے, لیکن سب سے بڑی ذمہ داری اس ملک کے 22 کروڑ عوام کی بنتی ہے کہ وہ صحیح سمت میں سوچیں, صحیح فیصلے کریں
تاکہ ملک آگے کی طرف چلے. یہ کتنے عجیب اس ملک کی تاریخ ہے کہ وہ فاطمہ جناح جو قائد اعظم صاحب کے ساتھ کندھا سے کندھا ملا کر چلتی رہیں اور پاکستان ہمیں بنا کر دے دیا گیا، اس پر بھی ہم نے غداری کے لیبل لگائے، اس کو بھی ہم نے الیکشن میں شکست دی. ہم کیسے لوگ ہیں؟ ہماری کیسی سوچ ہے؟ ہم کیا کریں گے اگر ملک کی عوام صحیح فیصلے نہیں کریں گے؟ تو پھر بتائیے اس ملک کا مستقبل کیا ہوگا؟ اب دیکھیں، یقین کریں کہ میں آج کے نوجوان بچوں اور بچوں سے بھی کہوں گا کہ آپ بھی سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں پڑ جائیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے مدد مانگ کر کہ یا اللہ ہمیں ہماری رہنمائی فرمائے. کیونکہ میں نوجوان بچوں سے کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کا آپ مستقبل ہیں. قائد اعظم صاحب نے جب وہ پاکستان بنا رہے تھے تو مختلف وہ کالجوں میں گئے، جو اسلامی کالج پشاور میں بھی گئے تھے، تو انہوں نے وہاں پر تقریر کی تھی. انہوں نے کہا کہ یہ میں پاکستان بنانے جا رہا ہوں، نوجوانوں مجھے آپ کی ضرورت ہے. اور ایک ان کا تاریخی ایک یادگار ہے کہ وہ جب تقریر کر رہے تھے، انگریزی میں تقریر کر رہے تھے، تو ایک بوڑھا سا پٹھان دونوں ہاتھ کانوں پہ رکھ کر بڑے غور سے سن رہا تھا. تو جب اس سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو تو اردو بولنے بھی نہیں آتی، وہ انگریزی میں بات کر رہے ہیں، تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہمیں ایسی قیادت کی ضرورت ہے. ہمیں ایسی قیادت کی ضرورت ہے جو ملک کو انتشار کی طرف لے کر نہ جائے، پیار اور محبت کی طرف لے کر جائے. ہمیں ایسی قیادت کی ضرورت ہے. فیصلہ تو قوم نے کرنا ہے، ہم نے نہیں کرنا. میں چونکہ کافی عرصہ اس علاقے کی نمائندگی کرتا رہا ہوں، لیکن 2013 سے لے کر 2018 تک ہماری پارٹی نے جس انداز سے ملک اور قوم کی خدمت کی، اسے تو 2.25 سے جیت کر آنا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا. اس میں بھی شک نہیں کہ اس کے نتائج کو تبدیل کر دیا گیا. لیکن کیا یہ ملک کی بدقسمتی نہیں ہے؟ یہ اس ملک کے قوم کی بدقسمتی نہیں ہے کہ ہم کس طرف چل پڑے ہیں؟ یاد رکھیں، قوموں کو پہچاننا چاہیے کہ ان کے اصل ہیروز کون ہیں، کنہوں نے آپ کو پاکستان بنا کر دیا اور کس نے پاکستان کو ایک ترقی یافتہ پاکستان بنایا. یہ تو آپ لوگوں کا سوچنے کا کام ہے، یہ تو اس ملک کے 22 کروڑ کا سوچنے کا کام ہے. آج ملک آگے کی طرف نہیں پیچھے کی طرف جا رہا ہے. یہ کیوں ہوا؟ دیکھیں، پوری دنیا میں کوئی فصل ایسی نہیں کہ 2-3 مہینے کے اندر آپ اس کو بوئیں گے بھی اور وہ جوان بھی ہو جائے گی، آپ کاٹ بھی لیں گے. ہمیشہ ایک درخت لگایا جاتا ہے تو سالوں سال بعد اس کا پھل کھایا جاتا ہے. یہ جو آج ہم فصل کاٹ رہے ہیں، یہ ہم نے نہیں بوئی تھی، یہ کسی اور نے بوئی ہے. سارا پاکستان جانتا ہے، ساری دنیا جانتی ہے. دیکھیں، میں نوجوان نسل سے پوچھتا ہوں کہ 1 کروڑ نوکری کا وعدہ آپ سے کیا گیا تھا یا نہیں کیا گیا تھا؟ کیا آپ کو ایک نوکری ملی؟ میں اس ملک کے غریبوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ 50 لاکھ گھر بنانے کا جو ہے وعدہ کیا گیا تھا، آپ کو ایک گھر بھی ملا؟ تو کم از کم آج تو سوچیں. چلے ماضی میں جو ہونا تھا ہو گیا، لیکن بہتر مستقبل کے لیے خدا را اب ٹھیک فیصلے کریں. کیونکہ اس پاکستان میں کو بنانے کے لیے، اس کی ترقی کے لیے جو منصوبے بنتے رہے اس ملک کے اندر، اس ملک میں اس کی تعمیر ترقی میں میرا بھی بڑا ہاتھ تھا.
کیونکہ میں اس حکومت کا حصہ تھا. آج لوگ جب ہمارے علاقے میں آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ شیخ صاحب یہ آپ نے علاقے کو بنا کیا دیا؟ میں نے کہا میں نے کچھ نہیں بنایا، یہ ہماری قیادت نواز شریف صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے دل کھول کے ہمیں فنڈ دیا. ہم نے گھر گھر گیس پہنچا دی، گھر گھر بجلی دے دی، کار پر خوبصورت سڑکیں بنا دی، اپنے شہروں کو خوبصورت کر دیا، اپنے دیہاتوں کو خوبصورت کر دیا. میں نے کہا اسے میرا کوئی کمال نہیں، یہ کمال ہے سارا مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف صاحب کا، شہباز شریف صاحب کا، جنہوں نے دل کھول کر اس ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کیا، اور اللہ کی مہربانی سے اس کردار میں ہم نے بھی اپنا حصہ وصول کیا. آج مجھے خوشی ہے کہ میں جس گاؤں میں جاتا ہوں مجھے گیس جلتی ہوئی نظر آتی ہے، مجھے خوشی ہے کہ خوبصورت سڑکیں بنی نظر آتی ہیں، مجھے خوشی ہے کہ بجلی کے کمکمے نظر آتے ہیں. جہاں تک ہو سکا ہم نے لوگوں کو بے تحاشا نوکریاں دیں. یہ آخر اتنا عرصہ جو حکومتیں چلتی رہیں، حل کسی ڈپارٹمنٹ بھی چلے جائیں آپ کو مسلم لیگ نون کی نشانیاں وہاں ملیں گی. ہم خاموش نہیں بیٹھے رہے، ہم کام کرتے رہے، لیکن صرف یہ فرق ہے کہ ہم کام کرتے ہیں، ہم شور نہیں مچاتے. ہم نے کروڑوں روپیہ یہاں پر لوگوں کو بیت المال سے دیا، 40-50 ہزار کے چیک بھی لوگوں کو دیے، لیکن کانوں کان کسی کو خبر نہیں ہوئی، کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ لینے والے کا نام سامنے آئے یا دینے والے کا سامنے آئے. خاموشی سے سب کچھ کرتے رہے. اس لیے آج ہم مطمئن ہیں، سکون ہے، آرام سے سکون سے زندگی گزار رہے ہیں کہ جو موقع اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی خدمت کا دیا ہم نے اس کو بھرپور انداز سے نبھا دیا ہے. اس لیے میں اب پاکستان کی قوم سے بھی اپیل کرتا ہوں، نوجوان بچوں اور بچیوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ خدا را ٹھنڈے دل سے سوچیں، اس پاکستان کا مستقبل کے متعلق سوچیں. یہ ملک ہے تو ہم ہیں، یہ ملک نہیں ہوگا تو ہم کیا ہوں گے؟ اللہ نہ کرے کہ یہ ملک ڈیفالٹ کی طرف چلا جائے، جس کے کہ بہت سارے خطرات موجود ہیں. بہرحال آج میں سمجھتا ہوں کہ اس مشکل ترین وقت میں بھی اگرچہ نواز شریف صاحب تو ملک سے باہر ہیں، لیکن شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ اور حمزہ صاحب یہ بھرپور انداز سے پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے کی پور کوشش کر رہے ہیں. میں ان سب کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور انہیں یہ کہتا ہوں کہ کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں فرمان ہے کہ ہم انسانوں کے درمیان دنوں کو بدلتے رہتے ہیں. انشاءاللہ وہ مشکل دن بھی گزر جائیں گے، یہ مشکل دن بھی گزر جائیں گے، پھر ایک وقت آئے گا، پھر آپ نے اس ملک اور قوم کی بھرپور انداز میں خدمت کرنی ہے. وجہ یہ ہے کہ ہر اندھیرے کے بعد ایک سویرا ہوتا ہے. رات کتنی لمبی کیوں نہ ہو لیکن آخر سے ختم ہونا ہی ہوتا ہے. آخر میں ایک بات تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ کل سے مجھے بے تحاشا ٹیلی فون آ رہے ہیں، کیونکہ جو عدالت عظمیٰ کے سامنے بحث ہو رہی ہے کہ یہ فیصلہ کرنا پارٹی کا یہ پارلیمانی لیڈر کا کام ہے یا ملک کے صدر کا کام ہے. میں اس میں جو تھوڑی سی آپ کو وضاحت سے گزارش کر دوں کہ دیکھیں، کوئی پارٹی بھی ہو، یا اس کا چیئرمین ہو یا اس کا پریزیڈنٹ بنتا ہے، صدر بنتا ہے. اب دیکھیں نا، پیپلز پارٹی کی بلاول صاحب چیئرمین ہیں، مسلم لیگ نون کے پہلے نواز شریف صاحب خود صدر تھے، اب شہباز شریف صاحب ہیں. اس طریقے سے پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب چیئرمین ہیں. اب دیکھیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو پارٹی کو اپنا خون دیتے ہیں اور پارٹی کو جو ہے اس کی فصل لگاتے ہیں. یہ پارلیمانی لیڈر تو اس وقت بنتے ہیں جب الیکشن ہو جائے، پارلیمنٹ بن جائے، قومی اسمبلی ہو، سینٹ ہو، صوبائی اسمبلی ہو، تو وہاں پر جو جس پارٹی کے ایم این ایز بنتے ہیں، سینیٹرز بنتے ہیں، ایم پی ایز بنتے ہیں، وہ اپنا پارلیمانی لیڈر چنتے ہیں.
اس لیے اصل اختیارات پارٹی کے قائد کے پاس ہوتے ہیں، اور وہ بھی باقاعدہ ایک جنرل کونسل کا اجلاس طلب ہوتا ہے جس میں پورے پاکستان سے ممبر لیے جاتے ہیں، اور وہ پورے جو پارلیمانی اس کا اجلاس ہوتا ہے، جنرل کونسل کا اجلاس ہوتا ہے، اس میں پریزیڈنٹ کو منتخب کیا جاتا ہے اور باقی عہدیدار وہاں پہ منتخب کیے جاتے ہیں۔ یہ ہر پارٹی کا اپنا اپنا منشور ہے، اس کے مطابق چلتے ہیں۔ لہذا اب دیکھیں، آپ خود سوچیں کہ سینٹ کے اندر تو اپنا پارلیمانی لیڈر ہے، نیشنل اسمبلی کے اندر اپنے پارلیمانی لیڈر ہیں، صوبائی اسمبلیوں کے اپنے پارلیمانی لیڈر ہیں، آزاد کشمیر اور گلگت کے اپنے ہیں، تو کیا وہ ہر ادارہ اپنا اپنا فیصلہ کرے گا؟ فیصلہ تو ایک جگہ سے ہوتا ہے۔ جو پارٹی لیڈر ہوتا ہے اس نے پالیسی دینی ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پر ایک سینٹرل ورکنگ کمیٹی ہوتی ہے جس کو وہ اس کا تصور ایسی کر لے کہ جس طرح ایک اسمبلی ہوتی ہے۔ سینٹرل ورکنگ کمیٹی جو ہے وہ پاورفل کمیٹی ہوتی ہے، وہاں کا جو اجلاس ہوتے ہیں اس میں پھر پارٹی لیڈر بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں، اور جو فیصلے سینٹرل ورکنگ کمیٹی اور پارٹی لیڈر کے آتے ہیں وہ سینٹ میں بھی امپلیمنٹ ہو جاتے ہیں، نیشنل اسمبلی میں بھی، صوبائی اسمبلیوں میں بھی وہ امپلیمنٹ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ اب چونکہ کل وکلاء صاحبان اپنے دلائل دیتے رہے، لیکن سب سے بڑا اس میں جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ جمہوریت کے اندر پارلیمانی لیڈر جو ہے ان کا کردار صرف اسمبلی کے اندر تک رہتا ہے۔ وہ اسمبلی کے اندر یا سینٹ کے اندر یا پروونشل اسمبلی کے اندر اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اصل فیصلہ جو ہے وہ پارٹی لیڈر نے کرنا ہوتا ہے۔ لہذا آج کیونکہ ابھی جو ڈسکوالیفائی ہوئے، ڈی سیٹ ہوئے ہمارے ایم پی ایز، وہ بھی عمران خان صاحب جو کہ پارٹی کے چیئرمین ہیں، ان کے لیٹر کے اوپر ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا۔ آج وہی چیز یہاں پر ہے کہ چودھری شجاعت صاحب جو ہیں وہ لیڈر ہیں، ان کے دستخطوں کیے ہوئے ٹکٹ پر ایم پی اے الیکٹ ہوئے ہیں، تو پھر پاور کس کے پاس گئی؟ کیونکہ پارلیمانی جو لیڈر ہوتے ہیں ان کا وجود تو اس وقت آتا ہے جب الیکشن ہو جاتے ہیں، پارلیمنٹ بن جاتی ہے، سینٹ بن جاتی ہے، اس کے وقت ان کا وجود آتا ہے۔ اس سے پہلے ٹکٹ کس کے اس پہ جو ہے وہ پارٹی کو نشان الاٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر پارٹی کے جو سربراہ ہوتا ہے اس کے دستخط ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ کل سوال مجھ سے کچھ میڈیا کے لوگوں نے بھی کیا مجھ سے کہ جی آپ چونکہ پارلیمنٹ کے اندر رہے ہیں تو آپ بتائیں، تو میں نے ان کو بھی کہا یہی جواب دیے جو آج میں بتا رہا ہوں۔ بہرحال اب چونکہ کیس عدالت عظمیٰ کے پاس ہے اور ہمارے قائدین نے کچھ فیصلے بھی کیے ہیں، بس دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے، اللہ تعالیٰ اس ملک کو اپنے حفظ امان میں رکھیں، ملک آگے کی طرف بڑھے، پیچھے کی طرف نہ آئے۔ اور میں یہاں پر سیاسی پارٹیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ یہاں پر ہوش کے ناخن لیا جائے، جوش سے کام نہ لیا جائے۔ آخر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جو زبان استعمال کرتے ہیں عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے متعلق، جوڈیشری کے متعلق، جو کچھ بھی وہ کہتے ہیں وہ پوری دنیا سن رہی ہے، تو اس پہ میں یہی کہوں گا کہ وہ قتل بھی کرتے ہیں تو ہوتا نہیں چرچا، ہم بھی بھرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام۔ بہت بہت شکریہ۔